اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ویورز، میں ہوں قاسم ملک اوشن ٹی وی نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے۔ آج ہم اس ٹائم مری میں سراسی کے مقام پہ موجود ہیں، جہاں پہ بابا لال شاہ کا مزار ہے اور آج ان کا عرس پاک ہے۔ آج ہم آپ کو اس ہستی کے بارے میں کافی انفارمیشن دیں گے۔ اب چلتے ہیں سید بابا لال شاہ قلندر کی زندگی کی جانب۔ آپ کا اسم گرامی حضرت سید بابا لال شاہ قلندر بن سید مردان علی شاہ کاظمی بن سید کریم شاہ کاظمی بن سید رسمت شاہ کاظمی سے ہوتا ہوا ابن قطب شاہ سلطان کاظمی بن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بن حضرت امام باقر علیہ السلام بن امام زین العابدین علیہ السلام بن حضرت امام حسین علیہ السلام بن مولا علی علیہ السلام ہے۔ آپ کا خاندان بنو عباسی کے خلیفہ متوکل عباسی کے ظلم و جبر سے تنگ آ کر عراق سے ہندوستان تشریف لایا۔ آپ کے خاندان کے افراد چند دن تک ہندوستان کے مختلف مقامات پر رہے اور کرم پرا چنار جو کہ بنو سے آگے ہے وہاں قیام فرمایا۔ 2 پشتیں گزرنے کے بعد اس خاندان کے افراد سندھ پور چلے گئے۔ اس وقت انگریز کا دور تھا اور ہر گاؤں کا اپنا راجہ تھا۔ وہاں سے حضرت سید کریم شاہ کاظمی موضع سراسی مری تشریف لائے۔ اس وقت یہ ایک جنگل تھا اور قریب و جوار میں کیٹوال خاندان کا قبضہ تھا۔ جب حضرت کریم شاہ نے چند دن کی رہائش کے لیے جھونپڑا تیار کیا اور 70 سال کی عمر میں انہوں نے وہاں وفات پائی، جس کے بعد ان کے بیٹے سید مردان شاہ ان کی نسل کو آگے بڑھایا۔ ان کی وفات بھی 99 برس کی عمر میں ہوئی۔ ان کی قبر بھی سراسی سجدہ میں موجود ہے۔ حضرت سید بابا لال شاہ سید مردان شاہ کاظمی کے گھر میں ہی پیدا ہوئے۔ آپ نے 23 سال کی عمر تک دنیا داری کی۔ اس دوران آپ کھیتی باڑی کرتے رہے اور قریب ہی اپنے گاؤں کی مسجد میں قرآن و سنت کی تبلیغ بھی کرتے رہے۔ اسی دوران ہی آپ نے شادی بھی کی اور آپ کے گھر میں 4 بچے اور 1 بیٹی پیدا ہوئی۔ آپ کے بڑے بیٹے کا نام سید برکت شاہ کاظمی، دوسرے بیٹے کا نام سید محمود حسین شاہ کاظمی، تیسرے بیٹے کا نام سید فضل حسین کاظمی اور چوتھے بیٹے کا نام سید فدا حسین کاظمی ہے۔ ان کی بیٹی ابھی 1 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی تو بابا جی نے دنیا داری ترک کر دی اور عشق الہی میں مشغول ہو گئے اور جنگل کا رخ کیا۔ آپ سارا دن جنگل میں گزر بسر کرتے، رات دیر گھر سے تشریف لاتے اور کبھی کبھی تو ایسے ہوتا تھا کہ قلندر بیبانی کا 3-4 دن تک پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ قلندر بیبانی کی اس حالت اور کیفیت کو دیکھ کر دنیا والے سمجھ نہ پائے، کہنے لگے کہ بابا جی اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں۔ قلندر بیبانی کی بیگم اپنے بچوں کو لے کر سیری چلی گئی اپنے میکے میں، جو کہ سراسی سے 1-1.5 کلومیٹر کی مسافت پر ہے۔ کچھ دن بعد جب قلندر گھر واپس آئے تو گھر کو تالے لگے دیکھ کر لوگوں نے ان کو بتایا کہ آپ کے گھر والے اپنے میکے چلے گئے ہیں۔ تو آپ نے سیری کا رخ کیا۔ جب آپ اپنے سسرال پہنچے تو آپ کے سسرال والے اندر موجود تھے اور آپ کی بیٹی باہر چارپائی پہ موجود تھی۔ آپ نے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور سراسی کی طرف چل پڑے۔ اتنے میں آپ کے سسرال والے باہر آئے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ قلندر بیبانی اپنی بیٹی کو اٹھا کے جا رہے ہیں تو وہ آپ کے پیچھے بھاگے۔ آپ ایک نالا عبور کرنے لگے تو آپ کا پاؤں پھسل گیا، جس سے آپ کی بیٹی پتھر پر جا لگی اور فوت ہو گئی۔ اہل علاقہ نے شور مچایا کہ قلندر نے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا۔ جب یہ بات پھیلی تو پولیس آ گئی اور ہتھکڑی لگانے کی کوشش کی، لیکن قلندر بیبانی کو ہتھکڑی نہ لگی تو آپ بغیر ہتھکڑی کی ان کے ساتھ چل پڑے۔ حوالدار نے آپ کو حوالات میں بند کیا اور کچھ دیر بعد وہ مار روڈ کی طرف گیا اور پریشان ہو گیا کہ قلندر مار روڈ کی طرف سے آ رہے تھے۔ وہ دوبارہ حوالات میں آیا اور جا کر دیکھا تو بابا جی حوالات کے اندر موجود نہیں تھے۔ اس نے چوکیدار سے پوچھا تو اس نے کہا چابی تو صاحب آپ کے پاس ہے، میں نے تو کسی کو باہر نکلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ دوبارہ مار روڈ کی طرف گیا اور قلندر کو دوبارہ پکڑ کر لا کر ان کو کرسی پہ بٹھا دیا۔ یہ واقعہ اس نے اپنے چوکی انچارج جو کہ ایک سکھ تھا اس کو سنایا تو اس نے اس کو بتایا کہ یہ کوئی اللہ کا خاص بندہ ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اس کے بعد قلندر سرکار کی ولایت کا سلسلہ شروع ہوا۔ چلہ کشی میں ان کا انداز الگ تھا۔ وہ گھنٹوں برف میں بیٹھے اور اللہ کا ذکر کرتے رہتے۔ مری میں شدید ٹھنڈ کا بھی کوئی اثر ان پر نہ ہوتا اور وہ عام لباس میں بیٹھے رہتے۔ بابا جی کی بہت منزل تھی۔ آپ نے ایک جنگل میں قیام پذیر ہوئے، اس کا نام منگل ہے۔ وہ بہت ویران جگہ ہے جہاں 2 سال تک آپ ایک درخت کے نیچے خدا کی یاد اور ذکر میں بیٹھے رہے۔ لوگوں نے ان سے عقیدت اور محبت کا اظہار شروع کر دیا اور آپ کے پاس کھانے پینے کی چیزیں لے جانے لگے۔
جب آپ نے لوگوں کا رش بڑھتا ہوا دیکھا تو آپ وہاں سے اٹھ کے ایک اور جنگل کی طرف چلے گئے جہاں چیل کے درخت ہیں اور وہاں کافی برف باری پڑتی ہے۔ آپ نے وہاں 20 سال گزارے اور 10 فٹ کے دائرے میں بیٹھے رہے اور وہاں پہ اللہ کا ذکر کرتے رہے، اور 4-4 5-5 فٹ میں بابا جی دب جاتے اور لوگ جا کے ان کو نکالتے، لیکن ان کو برف کا اثر نہ ہوتا۔ تو 11 دسمبر 1956 کو بابا جی کا چلہ پورا ہوا تو آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور اسے کہا کہ مجھے واپس لے جائیں۔ تو آپ کی ولایت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور لوگ جوق در جوق پورے پاکستان سے آتے اور آپ سے جو بھی بات کرتے آپ ان کو بتائے بغیر ان کا حال بتا دیتے، اور جس کو دعا دیتے اس کا اللہ تعالیٰ جو بھی مسئلہ ہوتا حل فرما دیتا، جس میں پاکستان کی بہت زیادہ مشہور شخصیات بھی آپ کے پاس گئیں، جیسے کہ صدر ایوب خان۔ آپ نے اس دنیا سے 11 جون 1967 کو وصال فرمایا، اور آپ کا عرس مری 84 میں ہر سال 11 جون کو منعقد کیا جاتا ہے۔ آپ کے حوالے سے ایک بات یہ بھی مشہور ہے، آپ کی مریدین یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر جمعرات کی جمعرات وہاں پہ شعر بھی آتا ہے، لیکن آج تک شعر کی کوئی ویڈیو یا کوئی تصویر وغیرہ نظر نہیں آئی، اور اکثر بابا جی کی ایک تصویر نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ بھی بابا جی کی اصل تصویر نہیں ہے۔ جو تصویر ہم اپنے یوٹیوب چینل پہ آپ کو شیئر کر رہے ہیں وہ بابا جی کی اصل تصویر ہے۔ آپ اوشن ٹی وی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ اس طرح کی معلومات آپ تک پہنچ سکیں۔